جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہاشم بھی گھر میں ہی موجود تھا مگر اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں تھا۔ ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ ہاشم نے اس سے پانی منگوایا تھا۔ وہ نیند کی گولی کھا کر سو گیا ہے۔ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ اسے فی الحال ہاشم کا بھی بالکل خیال نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں لباس تبدیل کرنے گئی تو اس نے ہاشم کو گہری نیند سوتا پایا تھا۔ اس وقت اسے لیزا اور سکندر کا بھی خیال نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم سے بھی کوئی سروکار نہ تھا۔ در حقیقت اسے اس وقت کوئی بھی یاد نہیں تھا سوائے اپنے پاپا کے۔ وہ مسلسل اپنے پاپا کو سوچ رہی تھی۔ پاپا اس سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ کیا کرے؟ آخر وہ ایسا کیا کرے؟ اس نے بے چین ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ پاپا کو سب کچھ پتا تھا۔ انہیں سب کچھ شروع سے پتا تھا۔ وہ ماضی کی ہر بات جانتے تھے۔ اس کے دل کی بے چینی اور بےقلی پھر بڑھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، پاپا اسے چھوڑیں گے تھوڑا ہی؟ وہ بس یوں ہی خفا ہو گئے ہیں۔ ماں باپ وقتی طور پر خفا ہو جائیں مگر اولاد کو چھوڑ تھوڑی سکتے ہیں۔ وہ پاپا سے اپنے مریم کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ ان سے معافی مانگے گی اور پاپا کے پاؤں پکڑ لے گی۔ وہ انہیں منا لے گی۔ وہ ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے گی۔ جس وقت اس سے وہ تمام غلطیاں ہوئیں وہ بہت چھوٹی تھی۔ پھر اس وقت پاپا اس سے بہت دور ایک دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ اسے صحیح اور غلط سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے وہ لیزا سے بھی معافی مانگ لے گی۔ پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے اب اس کی بار وہ خود کو واقعی تبدیل کر لے گی۔ وہ پوری وفاداری سے ہاشم کی ہو جائے گی۔ وہ اب جلد سے جلد ماں بننے کی کوشش کرے گی۔ پاپا جب اپنے نواسے یا نواسی کو گود میں لیں گے تو ان کا دل خود بخود ہی اس کے لیے بھی گداز ہو جائے گا۔ بس اب اسے جلد سے جلد ماں بن جانا چاہیے تاکہ پاپا کا دل اس کے لیے پھر سے نرم ہو جائے۔ وہ ہاشم کے دل میں بھی اگر آج کی باتوں سے کچھ بدگمانی آئی ہے تو اسے اپنے بچے کی ماں بنتے دیکھ کر وہ اس طرح اس کا دیوانہ رہے جیسے ابھی ہے۔ وہ سب ٹھیک کر لے گی۔ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی۔ دوسرے رشتے تانے رشتے دیتے رہتے ہیں۔ ماں باپ تھوڑا ہی ایسا کرتے ہیں۔ پاپا اگر سب جانتے بھی ہیں تو کیا ہوا؟ وہ پھر سے کبھی اور سب دہرائیں گے بھی نہیں۔ وہ اسے اس کے گھر گھرستی سنبھالتا دیکھیں گے، اسے اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے دیکھیں گے تو ساری ناراضگی اور کدورت دل سے مٹا لیں گے۔ بیگم صاحبہ، آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ ان کے ملازم نے اسے آ کر اطلاع دی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ کون ہے؟ تم نے نام نہیں پوچھا؟ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آیا تھا؟ زین شہریار نام بتا رہے ہیں۔ زین شہریار؟ وہ بری طرح حیران ہوئی۔ اگر آج وہ سکندر شہریار سے لیزا کے ہونے والے شوہر کے روپ میں نہ ملی ہوتی تو اس وقت اسے سوچنا پڑتا کہ کون زین شہریار، مگر اب اسے معلوم تھا کہ یہ کون تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ ملازم سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کیوں آیا تھا، کیا چاہتا تھا۔ بہرحال اسے زین سے کسی بھی طرح کا کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی ہچکچاہٹ یا جھجک محسوس کیے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، جیسے اس کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ 12 سال بعد سامنا ہو رہا تھا۔ تب وہ 19 سال کا کم عمر لڑکا تھا، اب 31 سال کا مرد۔ کیسے ہو زین؟ اندر آنے کے بعد اس نے پرسکون سے انداز میں کہا۔ بیٹھو، وہ مسکرا کر بولی۔ زین اسے خونی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں، تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ تمہارے پاپا کے گھر پر آج جو تماشا ہوا وہ تم نے کیوں کیا تھا؟ ایک بار سکندر کی زندگی اجاڑ دی تھی، کیا وہ کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ وہ تنفر سے بولا۔ میں نے کسی کی زندگی نہیں اجاڑی۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ 12 سال پہلے میرے ساتھ کیا تھا میں نے وہ سب کے سامنے بیان کیا ہے۔ وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بولی۔ بکواس بند کرو مریم، کم از کم میرے سامنے اب پرسائی کا ڈھونگ مت کرنا۔ میں تمہاری ساری پرسائی جانتا ہوں۔ شرم آتی ہے مجھے خود پر کہ تم جیسی نیچ لڑکی سے میں نے محبت کی تھی اور اس محبت کو اب تک دل سے لگائے بیٹھا تھا۔ سکندر ٹھیک کہتا تھا، تم طوائفوں سے بھی بدتر ہو۔ ان کا بھی شاید کوئی کردار ہوتا ہوگا، تمہارا تو کوئی کردار۔ شٹ اپ زین، جسٹ شٹ اپ۔ میرے ہی گھر پر کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ سخت لب و لہجے میں اس نے زین کی بات کاٹی۔ میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی میں کون ہوں؟ میں وہ احمق ہوں جسے تم سے محبت کا نام لے لے کر خوب بے وقوف بنایا، جس نے تمہاری محبت میں پاگل ہو کر اپنے سگے بھائی سے قطع تعلق کر لیا، جو وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کے ہوتے ہوئے آج تک تمہیں یاد کیا کرتا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تم اپنے بھائی کو چھوڑ دو۔ نہ ہی میں نے تم سے یہ فرمائش کی تھی کہ میری محبت کو دل سے لگائے رکھنا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر بولی۔ یہ احمق تو آج بھی احمق ہی تھا۔ میں تمہاری ساری سچائی جانتا ہوں۔ تمہیں کیا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اتنی نیچ اور بے رحم ہو کہ زین شہریار، تم میرے لیے نہ تو کل اتنے اہم تھے کہ میں تمہیں سوچتی، نہ ہی آج مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ وہ بے خوفی سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے مریم۔ جو لڑکی اپنی ماں کا گھر اجاڑ سکتی ہے، اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر ناجائز تعلقات قائم کر سکتی ہے، اس کا بچہ اپنی کوکھ میں پال سکتی ہے، اپنے باپ سے ساری عمر جھوٹ بول سکتی ہے، اپنی بہن کی خوشیوں کو اجاڑ سکتی ہے، اسے زین شہریار کو دھوکہ دیتے ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔
اسے زین سے منگنی کرنے کے بعد اس کے بڑے بھائی کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ اور بہن کی خوشیوں کو اجاڑ سکتی ہے، اس کے لیے کسی کی بھی زندگی تباہ کرنا معمولی بات ہونی چاہیے۔ وہ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بہت تلخی سے بول رہا تھا۔ ایک دم ہی اس نے دیکھا کہ زین ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف کسی کو دیکھنے لگا ہے۔ اس کی اس طرف پشت تھی۔ وہ بے اختیار مڑی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہاشم کھڑا تھا۔ ہاشم؟ لیکن یہ تو سلیپنگ پلز لے کر سو چکا تھا۔ وہ خود کمرے میں دیکھ کر آئی تھی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سلیپنگ پلز لینے کے بعد تو وہ اگلی صبح سے بھی پہلے بیدار نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہاشم؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کیا ہوتا ہے، یہ اسے زندگی میں پہلی بار اس لمحے سمجھ میں آیا تھا۔ ہاشم، یہ سکندر کا چھوٹا بھائی ہے۔ پاپا نے اس کے ساتھ میری منگنی کروائی تھی جب میں امریکہ میں گریجویشن کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے جلدی سے کہا۔ بوکھلاہٹ میں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ زین اور ہاشم ایک دوسرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ہاشم کے چہرے پر کوئی بھی تاثر پڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی جیسا روایتی جملہ نہیں بول سکوں گا ہاشم صاحب، کیونکہ مجھے آپ سے مل کر ہمدردی ہو رہی ہے۔ آپ پر ترس آ رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی محبت میں بے وقوف بن کر اس سے صرف منگنی ہی کی تھی۔ آپ نے تو بے وقوفی کی حد کرتے ہوئے اسے اپنی بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو سادہ کہوں یا اعلیٰ ظرف، جو آپ نے ایک بد کردار عورت کو گھر میں بسا رکھا ہے۔ بہرحال میں چلتا ہوں۔ میں یہاں اسے صرف یہ وارننگ دینے آیا تھا کہ اب کی بار یہ میرے بھائی کی خوشیوں کے راستے میں آئی یا اس نے سکندر اور لیزا کی شادی رکوانے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، مگر اس بار میں اسے سکندر کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ زین سے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ کہتے واپس گھوما اور بہت تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے چلا گیا تھا۔ اس نے بوکھلا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم یہ بکواس کر رہا تھا۔ میں نے اس سے منگنی توڑ دی تھی۔ اس بات کی جلن اور غصہ نکالنے کو یہاں آیا تھا تاکہ تمہارا دل مجھ سے خراب کروا سکے۔ وہ تیزی سے ہاشم کے پاس آئی۔ اس نے ہاشم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی۔ ہر بازی الٹ رہی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ہاشم نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹا دیا، بڑی سختی کے ساتھ۔ وہ اور بغیر کچھ بھی کہے ڈرائنگ روم سے جانے لگا۔ ہاشم، میری بات سنو۔ تم اس انجان آدمی کا جس سے تم زندگی میں پہلی بار ملے ہو اعتبار کرو گے، میرا نہیں۔ زین مجھ سے جل گیا ہے ہاشم۔ وہ میری خوشگوار شادی شدہ زندگی کو دیکھ کر جیلس ہو گیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ہاشم کے پیچھے ڈرائنگ روم سے نکلی۔ ہاشم نے رک کر ایک نظر اس سے دیکھا۔ اس کی سخت اور سرد نگاہیں سے یہ وارننگ دے رہی تھی کہ خبردار، میرے پیچھے مزید ایک قدم بھی مت آنا۔ وہ ٹھٹک کر ڈر کر اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ ہاشم تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اور ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا۔ پہلے اس کے پاپا اور ہاشم ایک ہی دن میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بند گلی میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے مات ہو جانے کا خوف لاحق تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے سب کچھ ہار جانے کا اندیشہ درپیش ہوا تھا۔ وہ مریم کے گھر سے نکل گیا۔ فوراً ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے ایک جنونی سی کیفیت میں آنن فانن مریم کے گھر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکندر سب کچھ چھوڑ کر واپس جا رہا ہے۔ اس کی ماں اسے جاتا دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، اور جو وجہ ہے آج اس سارے واقعے اور سارے ہنگامے کی، وہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ اے سکندر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، مگر اس سے بھی پہلے مریم کے سے حساب صاف کرنا ہے۔ اسے یہ دھمکی دینی ہے کہ اب وہ سکندر کی زندگی میں آئی، اس کے خوشیوں کے راستے میں آئی تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اس وقت شہریار خان سے مریم کے شوہر کا گھر کا پتہ معلوم کیا تھا۔ وہ مریم کے شوہر کو سرسری سا جانتے تھے۔ گھر کا پتہ ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی پتہ معلوم کر کے دے سکتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں پھیلا جنون دیکھ کر جیسے وہ چاہتے تھے کہ وہ مریم سے نہ ملے۔ چھوڑ دو میں مریم کو اس کے حال پر زین۔ اب اس کے پاس جانے سے کچھ کہنے سننے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے دکھ کر بھرے انداز میں اس سے کہا تھا۔ پاپا میں اسے چھوڑ دیتا، معاف بھی کر دیتا، اگر بات صرف میری ذات کی ہوتی۔ سکندر کا بہت قرض ہے مجھ پر پاپا، امو جان کا بہت قرض ہے۔ مجھے یہ قرض چکانے ایک بار تو میں مریم کے پاس جانا ہی ہوگا۔ کیا وہ اپنے بھائی کی زندگی کی بربادی کا، اپنی ماں کی موجودہ حالت کا، اپنے گھر کے بکھرے شیرازے کا، اپنے گھر سے روٹھی خوشیوں کا، ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا اس بد کردار لڑکی سے حساب نہیں مانگے؟ اس کا اٹل اور دو ٹوک انداز دیکھ کر شہریار خان نے اپنے کسی کاروباری دوست سے ہاشم اسد کا پتہ لے کر اسے دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پورچ تک آئے تھے، اسے یہ سمجھانے کہ وہ جنون میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ آپ فکر نہ کریں پاپا، زندگی میں پہلی بار میں درست کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کے بیٹے اور سکندر کے بھائی کو کرنا چاہیے۔ اس نے ان سے سنجیدگی سے کہا اور گھر سے نکل گیا۔ اور اب جب کہ وہ مریم سے مل آیا تھا، اسے بے عزت بھی کیا تھا، اسے دھمکایا بھی تھا، تب اس کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ اس کے گھر جا کر اسے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے اندر مریم کے لیے نفرتیں ہی نفرتیں تھیں۔ وہ اسے خونی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، جیسے بس نہ چل رہا ہو کہ اسے جان سے مار ڈالے۔ مگر اب اس نے گاڑی ایک سڑک کے کنارے پر روک دی تھی۔ 12 سال پہلے اس نے اس لڑکی سے والہانہ محبت کی تھی۔ پچھلے 12 سالوں سے اس کی محبت دل کی نہا خانوں میں چھپائے بیٹھا تھا، مگر اس سے مل کر ابھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ مریم نے اس سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی محبت نہیں کی تھی۔ وہ اسے دھوکہ دینے پر ذرا بھی شرمسار نہ تھی۔ اپنی محبت کی اس تذلیل اور رسوائی پر اس نے رونے کو جی چاہ رہا تھا۔
اس کے سچے اور کھرے جذبوں کا اس لڑکی نے کسی بے رحمی سے مذاق اڑایا تھا۔ مریم اس کی محبت کیا اس کی نفرت کے بھی لائق نہیں تھی۔ وہ اس کی اتنی انمول چاہتے اور محبتیں پانے کی مستحق ہی نہیں تھی۔ اس کے دل کے کہیں بہت اندر ایک درد پھیل رہا تھا، محبت کی رسوائی پر، محبت کی توہین پر، محبت کے جھوٹا ہونے پر، محبت کے آج بھی دل میں موجود ہونے پر۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ اس بد کردار اور جھوٹی لڑکی سے آج بھی محبت کرتا تھا۔ اس محبت پر وہ خود سے بھی شرمسار تھا، خفا تھا، مگر وہ اسے دل سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ اب باقی ساری عمر مریم سے نفرت کرے گا، ایسی نفرت جس کے اندر درد، ذلت، نارسائی اور کرب شامل ہوگا۔ مریم نے محبت کا نام لے کر اس کے ساتھ کھیلا تھا، مگر وہ تو حقیقت میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ جب محبت اتنی سچی تھی تو دل سے کیوں کر نکل سکتی تھی؟ اسے اپنے اور مریم کی لاس اینجلس میں گزارے وقت کے مختلف مناظر یاد آ رہے تھے۔ اس کی وہ محبت، وہ ساتھ، وہ باتیں، کیا سب کچھ جھوٹ تھا؟ کیا مریم نے تب کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے محبت نہیں کی تھی؟ اس سچائی کو تسلیم کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو آج بھی اتنا ہی بے وقوف اور احمق تھا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنے دل سے اس لڑکی کی محبت نکال کر پھینک نہیں پا رہا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے مریم کے سامنے چیخ چیخ کر نفرت کا اعلان کرے گا، مگر دل کے اندر سے اسے کبھی بھی نکال نہیں سکے گا۔ اسے گاڑی اس طرف سڑک کے کنارے روکے کافی دیر گزر گئی تھی۔ نہ جانے کس چیز کی آواز سے وہ چونکا تھا، شاید کوئی گاڑی اس کی گاڑی کے پاس سے گزری تھی۔ وہ ایک دم ہی چونک کر سیدھا ہوا۔ اسے سکندر کا اور اپنی ماں کا خیال آیا تھا۔ آج کی رات محبت کا سوگ منانے کی رات تو نہ تھی، آج کی رات تو بہت اہم تھی۔ آج رات بھر میں اسے سب کچھ ٹھیک کر دینا تھا تاکہ کل صبح سکندر واپس نہ جا سکے۔ سکندر ان سب میں سے کسی کے بھی روکنے سے نہیں رک رہا تھا، مگر وہ لیزا کے روکنے سے تو رکے گا نا۔ گھر سے نکلتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے مریم کے گھر جائے گا اور پھر لیزا سے ملے گا۔ اس نے وقت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے گاڑی محمود خالد کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہر سو خاموشی اور سناٹا چھایا تھا۔ وہ کمرے میں اسی طرح اسی انداز میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ محمود خالد اور مریم کے جانے کے بعد اس نے اپنا بیٹھنے کا انداز تک تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا جو سکندر اور اس کی امو جان کی آمد کے وقت پہن رکھا تھا، وہی میک اپ، وہی جیولری۔ زندگی میں یکدم ہی ایسا طوفان آیا تھا جس نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ اس نے سیم کی نفرت کے سوا باقی ہر بات بھلا دی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ سیم اس سے نفرت کرتی ہے، باقی کچھ بھی یاد نہیں تھا، سکندر بھی نہیں، اپنے پاپا بھی نہیں۔ سیم نے آج اپنے اور سکندر کے رشتے کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا وہ اس پر بھی کچھ نہیں سوچ پائی تھی۔ جب ڈرائنگ روم میں سب کے سامنے سیم نے سکندر پر الزامات لگائے تب وہ حیران و پریشان ہوئی تھی۔ وہ فوری طور پر اس صورتحال اور ان تمام باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ سیم اور سکندر ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور ماضی میں جس بھی حوالے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے آج ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اس وقت صورتحال ایک دم ہی ایسی عجیب و غریب اور ہنگامی و حادثاتی سی ہو گئی تھی کہ وہ تو کچھ بول پائی تھی نہ کچھ سمجھ پائی تھی۔ پھر جب وہ شاید اس صورتحال کو سوچ اور سمجھ پاتی، سکندر سے فون پر بات کر پاتی، تب سیم اس کے پاس اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سیم کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، سکندر ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ سیم سے آہستگی سے سکندر کی حمایت میں بولی تو اس نے روتے ہوئے مزید سکندر کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک سیم کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھ رہی تھی، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی سکندر کو بھی غلط نہیں سمجھا تھا۔ وہ سیم کے سکندر پر سنگین الزامات کو محض الزامات ہی سمجھ رہی تھی۔ یقیناً سیم کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ سیم کو سمجھانا چاہتی تھی کہ سکندر بہت اچھا اور باکردار انسان ہے، وہ سیم کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سیم اس سارے واقعہ کو دوبارہ سوچے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اسے کوئی سنگین نوعیت کی غلط فہمی ہوئی تھی سکندر کے متعلق۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ سکندر کی حمایت میں سیم سے مزید کچھ کہہ پاتی، محمود خالد وہاں آ گئے۔ وہاں آ کر جو کچھ انہوں نے کہا اور اس کے جواب میں جو کچھ سیم نے کہا، اس نے اس کی حواس مختل کر دیے تھے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا، جسے آج ساری زندگی دوسرے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے سمجھتی تھی، جس میں اپنا ہر رشتہ دیکھتی تھی، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ جب دنیا کا کوئی ایک فرد بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تب یہ ایک رشتہ میرے ساتھ موجود ہوگا۔ ایک دن اچانک ہی آپ کو اس رشتے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ تو جھوٹ تھا، فریب تھا، وہ بے تحاشا محبتیں دراصل بے حساب نفرت تھی، اور یہ بتائے بھی کہ آپ کو خود وہی رشتہ جو شخص تو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا ناممکن نظر آنے لگتا ہے۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں سیم کی نفرتوں کو سوچنے کے سوا اس نے کوئی بھی اور بات نہیں سوچی تھی۔ وہ کسی ننھی سی بچی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ وہ اعتبار، بھروسہ، یقین سب کچھ کھو رہی تھی، خود پر، دنیا پر، لوگوں پر، رشتوں پر، محبتوں پر۔ اگر سیم کی محبت جھوٹ ہو سکتی ہے تو پھر دنیا کی ہر محبت اور ہر رشتہ جھوٹا ہو سکتا ہے، پھر دنیا ہی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ کلثوم بیٹا، اب تک اس طرح بیٹھی ہو؟ اس نے محمود خالد کی آواز سنی۔ وہ کمرے میں کب داخل ہوئے اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جیسے اس کے دل کی حالت سمجھ رہے تھے۔ فرش پر بکھرے کانچ سے بچتے ہوئے وہ اس کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پاپا، سیم مجھ سے نفرت کس طرح کر سکتی ہے؟ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح ضدی لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کلثوم، بدی کے جس راستے پر وہ چل پڑی ہے اس پر اسے ہر غلط صحیح نظر آنے لگا ہے۔ وہ صحیح اور غلط، نیکی اور بدی میں تمیز بھول گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سیدھے راستے پر پلٹ آئے۔ اس نے بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، بہت سی زندگیاں برباد کی ہیں،
میں بہت ڈرتا ہوں کہیں اللہ اس کی گرفت نہ کر لے، وہ توبہ کر لے، وہ سیدھے راستے پر پلٹ آئے۔ تم بھی بہن کے لیے یہی دعا مانگو کلثوم۔ کسی گرفت، کسی پکڑ سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اولاد ہے وہ میری، اگر اسے کوئی دکھ پہنچا تو میں کیسے سہ پاؤں گا؟ بولتے ہوئے ان کی آواز رند گئی۔ وہ اپنے پاپا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ پاپا، آپ سب کچھ جانتے تھے، آپ نے مجھے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میں ہمیشہ آپ کو برا سمجھتی رہی، آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ باپ کی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر اسے یاد آیا تھا کہ اگر سیم بہت سے لوگوں کی مجرم ہے تو وہ بھی تو اپنے باپ کی مجرم ہے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے محض اپنے باپ کو سزا دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے ان سے ملی ہی نہیں تھی۔ بیٹا، تم مجھ سے ذہنی اور جذباتی طور پر بہت دور تھی، تم مریم سے بہت قریب تھی۔ تھوڑا دور میں نے کیا تھا تمہیں خود سے، مکمل طور پر دور مریم نے کروا دیا۔ تم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، تم مجھ سے اس حد تک متنفر تھی کہ اگر میں کبھی تمہیں سچائی بتانے کی کوشش کرتا تو مجھ سے لڑ پڑتی۔ پچھلے 5 سالوں سے تم سے محض فون کی حد تک میرا رابطہ تھا، وہ فون کالز جو میں کرتا تھا اور تم انہیں بیزاری سے ریسیو کرتی تھی۔ تم مختصر اور اکھڑی اکھڑی بات کرتی تھی مجھ سے، تم مکمل طور پر مریم کے زیر اثر تھیں۔ تمہیں مریم کے متعلق کچھ بھی بتانے سے پہلے میرے لیے ضروری تھا تمہارا اعتبار پانا۔ تم مجھ پر اعتبار کرتی، تب ہی تو میری باتوں کا تمہیں یقین بھی آتا۔ بولتے ہوئے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر مریم نے میرا دل اور ذہن میرے خلاف اس حد تک کر رکھا تھا کہ بارہا مجھے خدشہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اس کے کہنے پر آ کر صرف تمہیں مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے تم کسی غلط آدمی سے شادی نہ کر لو۔ ذرا سوچو کلثوم، اگر تمہارے پاکستان یہاں میرے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں فون کر کے یہی تمام باتیں بتاتا جو آج میں نے کہی ہیں، تو تب کیا تم مجھ پر یقین کرتی؟ تم یہی سوچتی کہ ان باتوں کے پیچھے میری کوئی سازش ہے، میں تم دونوں بہنوں کو دور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹی ہے میری، کیا کہوں، مگر مریم کا سازشی ذہن بہت خطرناک منصوبہ ساز ہے۔ میں تمہیں اس کے خطرناک عزائم سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مگر تمہارے مستقبل کی بہت فکر تھی بیٹا۔ مریم تمہاری زندگی برباد کر دینے تک سے دریغ نہ کرتی، اور تم اسے اپنا سب سے سچا رشتہ اور عزیز جان بہن سمجھتے ہوئے مکمل طور پر اس کے زیر صد خود کو تباہ کر ڈالتی۔ اس نے جیسے کوئی اسم پڑھ کر پھونک رکھا تھا تم پر۔ وہ کہتی دن ہے، تم کہتی دن ہے، وہ کہتی رات ہے، تم کہتی رات ہے۔ ایسے میں کوئی ڈائریکٹ اور صاف صاف بات تم سے کیسے کر سکتا تھا کلثوم؟ باپ کی ہر بات حرف بہ حرف سچ تھی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اگر آج سیم نے خود پر اپنے منہ سے اس سے نفرت کا اظہار اور اس کی زندگی تباہی کی خواہش کا اعتراف نہ کیا ہوتا تو اس کے پاپا ہی کیا، وہ دنیا کے دوسرے کسی بھی اور فرد کے کہنے پر اس کے خود سے نفرت کا یقین نہ کر پاتی۔ مجھے معاف کر دے پاپا، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ صرف پچھلے 5 سال ہی تو نہیں، اس سے پہلے جب وہ لندن میں ساتھ رہتے تھے تب بھی اس نے ہمیشہ ہر وہ کام کیا تھا جس سے باپ نے اسے منع کیا تھا۔ کچھ اور کیا، اپنا نام تک وہ کلثوم نہیں، لیزا محمود تھی۔ اس نے باپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ محمود خالد نے اس کا سر اپنے کندھے پر لگایا۔ نہیں میری جان، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر مجھے برا سمجھتی تھی تو تمہارے بچپن میں نے خود کو تمہارے سامنے بہت لاپرواہ اور بہت غیر ذمہ دار باپ کے طور پر ہی پیش کیا تھا۔ میں تمہیں وہ توجہ اور پیار کبھی نہ دے سکا تھا جو میں نے مریم کو دیا تھا۔ تم مجھ سے یوں ہی دور نہیں ہو گئی تھی، میں نے بھی تمہاری پرواہ نہیں کی تھی۔ ایک بیٹی کو آنکھوں کا تارا بنا کر میں دوسری کو بھول ہی بیٹھا تھا۔ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھ کر بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اسے پتا تھا اس کے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے چونک کر اس کا سر اپنے کندھے پر سے اٹھایا۔ باہر زین آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ زین؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ زین اس کے گھر اتنی رات گئے؟ کافی دیر ہو گئی اسے آئے ہوئے۔ کافی دیر میں نے اس کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، بہت کچھ واضح ہو گیا اس سے باتیں کر کے، بہت سی الجھی گتھیاں سلجھ گئیں۔ اب وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، جا کر اس سے مل لو۔ میں نے بہت کہا اندر آ کر بیٹھ جاؤ، مگر وہ کہہ رہا ہے اسے لان میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ باپ کے کہنے پر وہ فوراً صوفے سے اٹھی۔ کلثوم، اسے محمود خالد نے پیچھے سے پکارا۔ وہ مڑی۔ جو فیصلہ بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ کون سا فیصلہ پاپا؟ اپنے اور سکندر کے مستقبل کا۔ وہ گزری شام اور رات سکندر کو بھول ہی رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اس کا دھیان نہیں آیا تھا، لیکن اس کا نہ خیال آنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ وہ اور سکندر الگ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت اور رشتوں پر اس کا یقین متزلزل ہوا تھا، مگر سکندر کی محبت اس کے دل میں اسی آب و تاب سے موجود تھی۔ پاپا، میرا مستقبل کل بھی سکندر کے ساتھ وابستہ تھا، آج بھی اس کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اس نے باپ کے لبوں پر طمانت اور سرشاری سے بھری مسکراہٹ آتے دیکھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ لان میں آئی۔ لان میں فقط ایک بلب جل رہا تھا، اسی لیے اسے زین فوری طور پر اندھیرے میں نظر نہیں آ سکا تھا۔ جب اس مدھم روشنی سے اس کی آنکھیں مانوس ہوئیں تو اسے زین سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آیا۔ لان سے بھی سیڑھیاں فرسٹ فلور پر جاتی تھی۔ یہیں آ جاؤ لیزا، وہ اس سے مدھم آواز میں بولا۔ وہ آہستگی سے چلتی اس اسٹیپ پر زین سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ زین اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے ایک بھائی اور دوست والی محبت اور نرمی چھلک رہی تھی۔ جو الزامات مریم آج دوپہر سکندر پر لگا کر گئی تھی، میں نے ان سب کے جھوٹا ہونے کا انکل کو بتایا ہے۔ میں تمہیں بھی تفصیل سے وہ سارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں زین؟
تاکہ تمہیں سکندر کا اعتبار آ سکے، تاکہ تم اسے چھوڑنے کی بات سوچو بھی نہیں۔ وہ اس کی حیرت کے جواب میں سنجیدگی سے بولی، مگر میں سکندر کو چھوڑ کب رہی ہوں؟ وہ تعجب سے انداز میں بولی، چھوڑ نہیں رہی مگر تم اس کے پاس بھی تو نہیں گئی لیزا، نہ تم اس کے پاس گئی نہ اسے فون کیا، تم میں سے کسی طرح اسے یہ یقین نہیں دلایا کہ تم مریم کا نہیں اس کا اعتبار کرتی ہو۔ زین کے لفظوں نے اسے یکلخت ہی سکندر کے لیے فکر مند کر دیا۔ سکندر کہاں تھا؟ وہ ٹھیک تو تھا۔ آج دوپہر کے بعد اب اس وقت پہلی مرتبہ اس نے مکمل توجہ کے ساتھ سکندر کو سوچا۔ زین بغور سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم اس سے بہت محبت کرتی تھی، پھر تم ہم لوگوں جیسی کیسے ہو گئی؟ سکندر سے محبت کی تھی تو اس کا اعتبار بھی تو کرنا تھا نا لیزا۔ جو ہم سب نے اس کے ساتھ کیا تم وہ مت کرو۔ زین کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ مجھے سکندر کا اعتبار ہے زین، میں اس کا اعتبار کیوں نہیں کروں گی؟ بولتے ہوئے اسے سکندر بڑی شدتوں سے یاد آیا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ خیریت سے تو تھا نا؟ اسے سکندر کی محرومیاں، اس کے دکھ، اس کے خوف سب یاد آ گئے تھے۔ وہ اس کا ساتھ قبول کرتے ہوئے کس قدر ڈرا تھا۔ اس کی محبت چھن جانے کا کیسا ایک انجانا سا خوف اسے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا تھا۔ وہ دکھوں کو خود میں سموئے اپنے داغ دل لیے کس قدر تنہا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ کتنے بھیانک کھیل کھیلے تھے۔ وہ رشتوں اور محبتوں سے کس قدر خوفزدہ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے کس طرح ڈر کر چپ ہو جایا کرتا تھا، جیسے اسے زندگی سے یہ خوف ہو کہ زندگی کو اس کا ہنسنا گوارا نہ ہوگا، زندگی ابھی آ کر اس کی مسکان چھین لے گی۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار کہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو؟ اس کے کانوں میں اپنے غصے سے چلاتی آواز چونکی، کیونکہ خود کو کانٹوں پر گھسیٹ رہی ہو۔ تمہیں میرے ساتھ میں کانٹوں بھرے رستے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس کی ضد سے ہار مانتا اس سے کہہ رہا تھا، مجھے تھوڑا وقت دینا لیزا، میں برسوں سے اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو چلا ہوں۔ میں تمہاری پسند کے مطابق خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا، بس تم مجھ سے مایوس مت ہو جانا، مجھے تھوڑی رعایت، تھوڑی گنجائش دیتی رہنا۔ پھر سکندر نے بڑے دکھ کے ساتھ سے التجا کی تھی، پلیز مجھے کبھی چھوڑنا نہیں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، مجھے رشتوں نے اور زندگی نے صرف نفرتیں دی ہیں۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اگر تم بھی مجھ سے دور ہوئی تو میں زندہ کس طرح رہ پاؤں گا؟ سکندر کا دکھ بھرا وہ لہجہ اس وقت اسے رلا رہا تھا۔ زین اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا۔ وہ اسے 12 سال قبل گزرے اس واقعہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی باتیں مکمل توجہ سے سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے تو سکندر کے خوف، خدشے، اندیشے اور اس کے جواب میں اپنے وعدے یاد آنے لگے تھے۔ دوپہر سے اب تک اسے سکندر کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتی سکندر رشتوں کا ڈھسا ہوا ہے؟ اس کے بہت اعتبار دلانے پر وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ پایا تھا۔ آج سیم کو اس کی بہن کے روپ میں دیکھ کر سیم کے الزام تراشیاں سننے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کیا وہ منتظر نہیں رہا ہوگا اس کا کہ وہ اس کے پاس آئے گی اور آ کر کہے گی، سکندر، سیم سمیت دنیا کا کوئی بھی فرد تمہارے متعلق کچھ بھی کہے، مجھے اس کا نہیں صرف تمہارا اعتبار ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ کل دوپہر سے اب تک اسے سکندر کے کسی دکھ کا خیال نہیں آیا تھا، اب آ رہا تھا۔ وہ سکندر کی زندگی کے نہ ختم ہونے والے دکھوں کو سوچ رہی تھی۔ آخر زندگی کو اس پر رحم کیوں نہیں آتا؟ عمر بھر کی تنہائیوں اور دکھوں کے بعد اسے اس کی محبت ملی۔ وہ ابھی پل بھر کے لیے ہی خوش ہوا تھا کہ زندگی نے یہ بدصورت سچائی اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ لیزا اس مریم کی سگی بہن ہے، جو اس کی زندگی کی تباہی کی ذمہ دار ہے۔ اسے زندگی میں پہلی بار سیم کی بہن ہونے پر شرم آئی، ندامت ہوئی، پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا ہے میرے اندر، کچھ برا ہو جانے کا۔ جب تک تمہیں سمجھا رہا تھا تب تک خود کو بھی سمجھا لیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو، مگر اب تمہارے لیے میرا دل ضدی بچے کا سا ہو رہا ہے۔ اب مجھے اپنی زندگی میں لیزا محمود چاہیے۔ اس شخص کو اس نے بے حساب چاہا تھا، بے حساب محبت کی تھی اس سے، پھر ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے غم پر رو نہ پڑتی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زین اسے خود میں کھویا اور آنسو بہاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنوز اس سے اپنا سکندر کا اور سیم کا ماضی بتا رہا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کچھ بھی نہ بتائے، کچھ بھی جانے بغیر اسے سکندر پر اعتبار ہے۔ پتہ ہے لیزا، آج میری انکل کے ساتھ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ میں آیا تو اس لیے تھا کہ انہیں اور تمہیں مریم کی سچائی بتا سکوں گا، تم دونوں پر سکندر کی بے گناہی ثابت کر سکوں گا، مگر انکل نے انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا کہ وہ مریم کی تمام تر بدصورت سچائیوں سے آگاہ ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیلات سنانے کے ساتھ ساتھ زین نے یہ بھی بتایا تھا کہ 12 سال اس نے سیم کی باتوں پر اندھا اعتبار اس لیے کیا لیا تھا کہ سکندر کے خلاف غبار تو اس کے دل میں برسوں سے جمع ہو رہا تھا۔ وہ اپنے غیر معمولی ذہین بھائی سے حسد اور نفرت کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی جب اس کی زندگی میں سیم نہیں آئی تھی، بولتے بولتے وہ رک گیا۔ وہ دکھ سے بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ انکل نے مجھ سے تمہارے اور مریم کے بارے میں بہت سی باتیں شیئر کی ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد تمہارے بارے میں بہت سوچا لیزا۔ وہ زین کی طرف دیکھ ضرور رہی تھی مگر اس کا ذہن اور دل سکندر میں الجھا تھا۔ تم میں اور مجھ میں بڑی عجیب اور حیرت انگیز مماثلت ہے لیزا۔ تمہاری 1 سال بڑی بہن جو زندگی کے ہر میدان میں تم سے آگے تھی، ہائی اچیور تھی، اور میرا 1 سال بڑا بھائی جس سے میں ہر لحاظ سے پیچھے تھا۔ ہم دونوں ہی میں اپنے اپنے بھائی اور بہن کی اس برتری کو بڑی عجیب اور اب نارمل انداز میں لیا۔ میں نے اپنے بھائی سے حسد اور مقابلہ بازی شروع کر دی، اس سے جیت نہ پایا، اس سے نفرت دل میں بٹھا لی، اور تم نے اپنی بہن کو خود سے اتنا برتر اور عظیم تسلیم کر لیا کہ زندگی بھر کچھ
وہ تم سے کہتی رہی، تم آنکھیں بند کر کے کرتی رہی، تمہیں تباہی کے دہانے تک لے جانا چاہتی تھی اور تم آنکھیں بند کر کے اسے برتر مان کے اس کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ زین کی باتوں میں کچھ ایسی سچائی تھی کہ اس کے لفظ توجہ سے سننے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سیم کو خود سے بدتر، خود سے بہتر اور اعلیٰ مان کر اس کی ہر بات مانا کرتی تھی۔ یہ کوئی اسے پہلی بار بتا رہا تھا۔ کاش ہم دونوں ہی نے اپنے ہائی اچیور بہن اور بھائی کو غیر معمولی ہونے کو نارمل انداز میں لیا ہوتا تو آج ہماری زندگیاں بہت مختلف ہوتی۔ زین کے لہجے میں بہت دکھ، بہت پچھتاوے تھے۔ وہ زین کی آنکھوں میں پہلے غم کو سمجھ رہی تھی۔ زین کی آنکھیں جو اس سے کہہ رہی تھی کاش اس نے سے زین نے وہ نہ کیا ہوتا جو انہوں نے کیا، کاش ان دونوں نے اپنے بدتر اور غیر معمولی ذہین بہن اور بھائی کی برتری کو اس انداز میں نہ لیا ہوتا جیسے انہوں نے لیا۔ زین نے سکندر کو اپنا دشمن اور حریف سمجھ لیا اور اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سیم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس پر اس حد تک انحصار کرنے لگی کہ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ خود کر لینے کی اہلیت گوا بیٹھی۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں لیزا کہ میرا اور تمہارا غم اور پچھتاوے کس حد تک ایک جیسے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم میری باتوں کو سمجھ رہی ہوگی۔ میرا بھائی مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے لیزا، مجھے میرا بھائی ڈھونڈ کر واپس لا دو۔ میں اسے واپس لا نہیں پا رہا، میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں، اس کے گلے لگنا چاہتا ہوں، اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں۔ میری مدد کر دو لیزا، پلیز میری مدد کر دو۔ بولتے بولتے زین کی آواز بھر آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ انہیں بہنے سے روک رہا تھا۔ سکندر کہاں ہے؟ اس نے اپنے آنسو زین سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ واپس جا رہا ہے لیزا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا؟ ہم میں سے کوئی بھی اسے روک نہیں پا رہا، یہ کام صرف تم کر سکتی ہو، اسے روک لو لیزا۔ اسے یہ سوچنے پہ مجبور نہ کرو کہ اس سے محبت کرنے والا ہر فرد اسے دکھ دے گا، اسے چھوڑ دے گا۔ زین کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے تھے۔ اسے روک لو لیزا، وہ دوحہ نہیں جا رہا، وہ زندگی سے دور جا رہا ہے، اور اب کی بار وہ گیا تو تم سمیت ہم میں سے کوئی بھی اسے زندگی کی طرف واپس نہیں لا پائے گا۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی، وہ سکندر کی جانے کی بات سن کر رونا بھول گئی تھی۔ پر میں نے اسے چھوڑا کب ہے زین؟ میں سکندر کے ساتھ کل بھی تھی، آج بھی ہوں۔ مجھے اتنی رعایت تو ملنی چاہیے کہ کل جس لڑکی کو یہاں دیکھ کر سکندر یہاں سے غصے میں فوراً چلا گیا وہ میری سگی بہن تھی، وہ بہن جو میرے لیے میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ غصے اور ناراضگی اور بے بسی سے بولی۔ سکندر مجھ سے ملے بغیر، مجھ سے بات کیے بغیر جا رہا تھا۔ اتنی بے اعتباری! محبت کی تھی تو اعتبار بھی تو کرتا لیزا محمود پر۔ لیزا کو زندگی کہتا تھا، زندگی کے بنا یہاں سے کیسے جا سکتا تھا؟ زین بے اختیار طمانینت بھرے انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم سکندر سے بدگمان نہیں؟ میں اس سے کیوں بدگمان ہوں گی زین؟ میں نے اس سے محبت کی ہے، میں نے اس کے ساتھ عمر بھر کا ناتا جوڑا ہے۔ بس میں پریشان ہو گئی تھی، بوکھلا گئی تھی، مگر سکندر سے بے اعتباری تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوئی تھی۔ زین نگاہوں میں پیار اور احترام لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سکندر کو روک لو لیزا، اسے اپنا ساتھ دے دو، اسے اتنا پیار دو کہ وہ گزرے ماہوں سال کی تمام محرومیاں اور غم بھول جائے۔ وہ زین کی آنکھوں میں سکندر کے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب وہ زین کے ساتھ سکندر کے ہوٹل جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ صبح 8 بجے تھی، تو ابھی تو وہ ہوٹل میں ہی ہوگا۔ کل دوپہر وہ اس کے گھر سے گیا تھا اور آج صبح وہ اس کے پاس جا رہی تھی۔ یہ بہت وقت تھا، اس عرصے میں بہت سارے گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اتنے بہت سارے گھنٹوں میں اس کے پاس نہیں گئی تھی، اسے کوئی فون کال تک نہیں کی تھی۔ سکندر کی اس سے خفگی اور بدگمانی جائز تھی، پر ارادتاً تو اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کیا اگر وہ سکندر سے یہ کہے کہ اس نے کل ایک لمحے کے لیے بھی سکندر پر شک نہیں کیا تھا تو اس کا یقین کرے گا، یا پھر سمجھے گا کہ زین اسے سب سچائیاں بتا کر منا کر اس کے پاس لایا ہے؟ سکندر کو اس پر اعتبار کرنا چاہیے، اسے اس کی حالت کو بھی سوچنا چاہیے۔ کل وہ خود ایک بہت بڑے طوفان کی زد میں آ گئی تھی، اور عمر بھر جس بہن پر آنکھیں بند کر کے اندھا بھروسہ کرتی رہی تھی، جس کے بتائے ہر راستے پر آنکھیں بند کر کے چلتی رہی تھی، جس کی بتائی ہر بات مانتی رہی تھی، ایک ہی پل میں اسے بتایا گیا کہ وہ بہت چاہنے والی بہن اسے جس راستے پر چلاتی رہی تھی اس کا اختتام ایک گہری کھائی پر جا کر ہونا تھا۔ تو کیا اتنے بڑے دل اور دہلا دینے والے انکشافات کے بعد وہ نارمل رہ سکتی تھی؟ سکندر کو اسے اتنی رعایت، اتنی گنجائش تو دینی پڑے گی کہ بہن کی بھیانک سچائی دیکھ کر اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ سکندر شہریار لیزا کو اپنی زندگی کہتا ہے، اگر لیزا محمود واقعی اس کی زندگی ہے تو پھر زندگی کو اس طرح اتنی آسانی سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ دونوں ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ زین نے گاڑی ہوٹل کے باہر سڑک پر ہی روک دی تھی۔ تم جاؤ، وہ چیزوں کو بہت منفی انداز میں سوچنے لگا ہے، مجھے دیکھے گا تو سمجھے گا میں تمہیں لے کر آیا ہوں۔ تو زین بھی راستے بھر وہی سوچتا آیا ہے جو وہ سوچتی رہی تھی۔ اس سے سر اسپات میں ہلایا اور اندر چلی گئی۔ وہ ریسیپشن پر آئی، اس نے سکندر شہریار کا روم نمبر بتا کر کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اسے انفارم کر دیا جائے۔ سوری میم، وہ تو چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ریسیپشن پر کھڑی خوش شکل لڑکی نے اسے معذرت خواہانہ نظروں میں دیکھا۔ کب؟ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا اس نے دیر کر دی تھی؟ کیا اس نے واقعی بہت دیر کر دی تھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، ایک ہلکی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے بتایا، اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی تھی، پلٹ گئی تھی۔ وہ واپس جا رہی تھی، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اللہ، اسے مجھ سے دور مت کرنا، اسے مجھ سے کھونے مت دینا، اسے کھو کر میں کیسے جی پاؤں گی؟ وہ بے آواز اللہ کو پکار رہی تھی بڑی شدتوں سے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔
وہ ہوٹل کے اندر پارکنگ ہی میں کھڑا تھا. کیب ڈرائیور اس کا سوٹ کیس اور بیگ وغیرہ کیب کی ڈبی میں رکھ رہا تھا. وہ خود وہاں خاموشی سے کھڑا تھا. کچھ دیر پہلے ہی نکل چکا تھا مگر کیب کا ٹائر پنچر ہو جانے کی وجہ سے اسے یہاں مزید رکنا پڑ رہا تھا. ٹائر بدلنے کے بعد اب کیب ڈرائیور اس کا سامان کیب میں رکھ رہا تھا. وہ چپ چاپ اور بالکل گمسم سا کھڑا تھا. وہ یہاں اکیلا نہیں تھا پر وہ یہاں سے اکیلا واپس ضرور جا رہا تھا. تو مجھے آج فون کر کے کہتے لیزا کسی بھی طرح کل کی فلائٹ سے دوحہ آ جاؤ. پرسوں ہمیں کراچی جانا ہے. میں تم سے بغیر کچھ پوچھے چل پڑتی. تمہارے سپورٹ میں نے اپنی پوری زندگی کر دی ہے سکندر. کسی کے بڑے یقین سے کہے جملے اس کی سماعتوں میں گونجے. اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی. وہ کیب میں بیٹھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا. تمہیں جتنا جاننا میرے لیے ضروری ہے میں تمہیں اتنا جانتی ہوں سکندر. میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھا یہ شخص ایک سچا اور کھرا انسان ہے. سماعتوں میں گونجتے یہ جملے اس کے اندر تلخیاں ہی تلخیاں بھر رہے تھے. محبت کا نام لینا کتنا آسان ہوتا ہے مگر اسے نبھانا کس قدر دشوار. اس نے کیب کا دروازہ کھولا تھا. وہ اندر بیٹھنے کے لیے اپنا قدم اٹھا رہا تھا. سکندر. اسے یوں لگا لیزا نے اسے پیچھے سے پکارا تھا. یوں جیسے وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی. وہ مڑا نہیں. جانتا تھا یہ آواز اس کا واہمہ ہے. یہ آواز سچ ہو نہیں سکتی تھی. لیزا محمود اس کے پاس کبھی بھی نہیں آنا تھا. سکندر رکو. اس بار اسے دور سے پہلے سے زیادہ زور سے چلا کر پکارا گیا تھا. اس بار وہ ٹھٹک کر رکنے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا. وہ اندھا دھند بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی. وہ رک گیا تھا. تیز بھاگنے سے اس کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے. وہ اگلے لمحے اس کے پاس تھی. اس کی سانس اتنے بے ہنگم انداز میں بھاگنے کی وجہ سے بری طرح پھولی ہوئی تھی. دس از ناٹ فیئر سینیور سکندر. تم میرے ساتھ آئے تھے. میرے بغیر تم کس طرح واپس جا سکتے ہو؟ ہم ساتھ آئے تھے. ہم تو خود ساتھ جانا تھا. وہ اسی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ غصے سے بولی. وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا. وہ غصے سے اس پر چلا رہی تھی. تم نے خود بخود میرے بارے میں سب کچھ سوچ لیا. مجھ سے کچھ پوچھنا بات کرنا تک گوارا نہیں کیا. تم نے یہ کیوں نہیں سوچا سکندر کہ لیزا بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے. جیسے تم دکھ درد اور غم محسوس کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتی ہے. جس لڑکی نے تمہاری زندگی برباد کی تھی وہ لیزا محمود کی سگی بہن ہے. اور لیزا اپنی بہن کے بدترین اور بھیانک کردار سے زندگی میں پہلی بار آگاہ ہو رہی ہے. وہ شوق میں بھی ہو سکتی ہے. وہ درد اور غم بھی محسوس کر سکتی ہے. وہ رو بھی سکتی ہے. بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیب ڈرائیور بھی وہاں موجود ہے. اسے ذرا پرواہ نہیں تھی. آس پاس سے گزرتے لوگ اس کے اس طرح زور سے بولنے پر کیا سوچیں گے اسے بالکل پرواہ نہیں. صبح سویرے کا وقت تھا مگر ہوٹل میں اس وقت بھی چند لوگ تو آ جا رہے تھے. سکندر بالکل خاموش کھڑا تھا. وہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. ایسی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ مجھے ذرا بھی رعایت دینے کو تیار نہیں. میرے دل کی حالت میرا غم سمجھنے پر آمادہ نہیں. میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گی سوچا ہے تم نے؟ کیا میں مریم کی بہن ہونا اتنا میرا جرم ہے کہ تم اس جرم کی سزا میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ اس سے لڑ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. لیزا نے اس کے دونوں بازو کوہنی کے پاس سے مضبوطی سے تھام لیے. میں تمہیں صرف بیلا لگی تھی. روما کی باقی سب چیزوں کی طرح خوبصورت لگی تھی مگر انسان نہیں. ہے نا سکندر؟ ایسی بات نہیں ہے لیزا. وہ رسانیت سے بولا. لیزا کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی وجہ سے محتاط ہو رہا تھا. ایسی بات نہیں تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بغیر اکیلے واپس جانے کی؟ مجھے فون کر کے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے لیزا کہ میں کل صبح واپس جا رہا ہوں. تم بھی صبح 6 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ. پھر میں نہ آتی تو تم کہہ دے. مگر تم مجھے کیوں فون کرتے؟ تم کو تو مجھے سزا دینی تھی. جو سیم نے تمہارے ساتھ کیا تم اس کی سزا مجھے دینا چاہتے ہو. میں تمہارے دل سے اتر گئی ہوں. نکال دیا تم نے مجھے اپنے دل سے اس لیے کہ میں سیم کی بہن ہوں. وہ زاروں قطار روتے ہوئے سے لڑ رہی تھی. نہیں لیزا نہیں. میں نے تمہیں مریم کی بہن کی حیثیت میں ایک بار بھی نہیں سوچا ہے. وہ دھیمی آواز میں بولا. پھر تم مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ سکندر. مجھے سیم کی بہن ہونے کی سزا مت دو. وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو پڑی. آس پاس سے گزرتے لوگ بشمول کیب ڈرائیور اس منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. بیلا کیا کر رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ لیزا کا روما نہیں کراچی ہے. اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی. وہ کھسیانی اور شرمندہ سے مسکراہٹ سے آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. لیزا جذبات کی شدت سے مغلوب تھی. صبح سویرے یہاں سے گزرتے لوگوں کی اسے کیا پرواہ تھی؟ اگر یہاں مجمع بھی جمع ہوتا وہ تب بھی یہی سب کر رہی ہوتی. اس نے لیزا کا سر اپنے کندھے سے ہٹایا تھا. نہیں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا میں. ہم ساتھ جا رہے ہیں. ہم ساتھ واپس جا رہے ہیں لیزا. اس کی محبت اس لڑکی کی محبت ایسی زوراور تھی کہ پل بھر میں ساری کلفتیں بھول گئی. یاد رہا تو اتنا کہ وہ لڑکی اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. وہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور تک نہیں کر سکتا. چل سکو گی ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ؟ اس نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے جیسے اسے آزمانا چاہا. ہاں چلو. وہ فوراً بولی. وہ ابھی بھی رو رہی تھی. اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا. مجھے آزمانے چلے ہو سکندر شہریار. میں تم سے تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں. میں بغیر کسی سے ملے ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں. وہ اسے اپنی آزمائش کرتا دیکھ کر خفتی سے بولی. ارے ہاں میں تو بھول گیا تھا. تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو. میری خاطر کچھ بھی چھوڑ سکتی ہو. دل کو غیر متوقع خوشی ایسی ملی تھی. محبت کا یقین ایسا ملا تھا کہ وہ بھی لوگوں کی موجودگی فراموش کر بیٹھا تھا. لیزا نے ناراضگی سے گھورا.
ہاں میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں سکندر شہریار، وہ روتے ہوئے بولی۔ میری خاطر پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ روکتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں، وہ اس کی شرارت محسوس کر کے روتے روتے ہنس پڑی۔ رونا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ رونا اور لڑنا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ اس نے بے اختیار ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے گرتے اور رخساروں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ وہ ابھی لیزا سے مزید کچھ اور بول نہیں پایا تھا کہ لیزا کے موبائل پر کال آنے لگی۔ زین کال کر رہا ہے، ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ ایک دم ہی اس کا چہرہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ زین تمہیں یہاں لایا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی سکندر، اگر اب تم مجھ سے بدگمان ہوئے۔ میں زین کے ساتھ یہاں آئی ضرور ہوں مگر اس کے کہنے سے نہیں، میں خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ زین اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہے سکندر، وہ اسے ناراضی سے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا، نہ جانے یہ بے اعتباریاں کب اس کا پیچھا چھوڑیں گی۔ اس دوران لیزا زین کی کال ریسیو کر چکی تھی۔ ہاں زین بولو، وہ سکندر کو گھورتے ہوئے فون پر بولی۔ لیزا، سکندر ملا تمہیں؟ زین بے حد سنجیدہ تھا، وہ کچھ گھبرایا ہوا پریشان سا بھی لگ رہا تھا۔ ہاں، سینیور سکندر کی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کی تیاری تھی، شکر میں ٹھیک وقت پر پہنچ گئی۔ وہ ہنوز سکندر کو گھور رہی تھی، اس نے زین کے لہجے کی گھبراہٹ پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ لیزا، سکندر کو بتانا امو جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، پاپا انہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ زین نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولتے ہوئے گاڑی بھی سٹارٹ کر دی، وہ جیسے فوراً ہسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا۔ زین کے فوراً خدا حافظ کر کے فون بند کر دیا تھا۔ لیزا کے چہرے پر بھی پریشانی آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر متعجب سا انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سکندر، امو جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہاشم رات سے اسی طرح کمرے میں بند تھا۔ رات وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ وہ رات بھر میں کئی بار اس کمرے کے دروازے پر جا چکی تھی، ہر بار اسے ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ہاشم کو اس نے سدا اپنی غلامی کرتے دیکھا تھا۔ اس کا یہ سرد مہر رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ہمیشہ وہ روٹھا کرتی تھی، ہاشم اسے منایا کرتا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر مرتا ہے نا ہاشم۔ وہ کمرے میں جا کر بہت اچھی طرح تیار ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آج وہ منا لے گی اسے۔ اپنی حسین اور کم عمر بیوی کو وہ کتنی دیر تک نظر انداز کر پائے گا؟ صبح ہو چکی ہے، اب تو وہ کمرے سے نکلے گا۔ وہ آج خود کو اس پر نچھاور کر دے گی۔ وہ اسے یہ یقین بھی دلائے گی کہ اب وہ ماں بننا چاہتی ہے۔ وہ تیار ہو کر واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہاشم کو اس نے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے دیکھا، شکر وہ کمرے سے باہر تو نکلا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر فوراً صوفے پر سے اٹھی اور والہانہ انداز میں خود سپردگی سے اس کے گلے لگ گئی۔ میری جان پر بن گئی تھی ہاشم، اس طرح ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ہاشم نے اسے فوراً ہی دھکا دے کر دور ہٹایا۔ وہ اس چیز کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ہاشم، اس نے بے چینی سے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ نگاہوں میں سختی اور نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی بھی نرمی نہیں تھی۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا مریم، تمہارا بدترین کردار اور ماضی میرے سامنے پوری طرح عیاں ہو چکا ہے۔ کل دوپہر میں تمہارے پاپا کے گھر پر وہ سارا منظر دیکھ کر ہی حیران و پریشان رہ گیا تھا، مگر کل رات تمہارے سابقہ منگیتر نے جو کچھ مجھے بتایا، اسے جان کر میرا خود کو ختم کرنے دینے کو دل چاہ رہا ہے۔ ایسا گھناؤنا کردار رکھنے والی لڑکی کو میں پچھلے کئی برسوں سے بیوی بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم، زین بکواس کر رہا تھا، میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا، وہ اپنی ریجیکٹ کیے جانے کا بدلہ لے رہا ہے، وہ مجھ سے منگنی توڑنے کا انتقام لے رہا ہے۔ بس مریم، اور جھوٹ نہیں۔ ہاشم نے وارننگ دینے والے انداز میں انگلی اٹھا کر اس کی بات بے حد سختی سے کاٹ دی۔ میں کل تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ تم نے پہلی بار جس مرد کو چاہا وہ میں تھا۔ میں اس معاملے میں بہت انتہا پسند ہوں مریم۔ میری بیوی جب مجھے ملی تھی تو اس کے دل میں کوئی اور تھا، اس کے جذبات انچھوئے نہ تھے۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد میں تمہارے ساتھ رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور ہوتے ہوں گے بے غیرت، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ دوسرے مردوں کے ساتھ راتیں گزار کر اگر آئی عورت میری بیوی نہیں رہ سکتی، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں مریم۔ نہیں ہاشم نہیں، پلیز ایسا مت کرو۔ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تمہاری خواہش ہے نا میں تمہارے بچے کی ماں بنوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننا چاہتی ہوں ہاشم۔ اس نے روتے ہوئے اس کے بازو جکڑ لیے۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ جھٹک کر دور ہٹائے تھے۔ میں کل رات سے کئی ہزار بار اس بات کا شکر ادا کر چکا ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں نہیں بنی۔ اگر ہماری کوئی اولاد ہو گئی ہوتی تو آج جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ کرنا میرے لیے بے حد کٹھن ہو جاتا۔ وہ اسے دیکھ کر تنفر سے بولا تھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی، جیسے وہ کوئی بدبودار اور غلیظ شے تھی۔ تو تم کون سا غیر شادی شدہ اور کنوارے تھے، 3 بچوں کے باپ تھے تم۔ یہ میرا احسان تھا تم پہ کہ میں نے تمہیں اپنا ساتھ دیا تھا۔ وہ یکدم ہی ہذیانی انداز میں چلائی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کی حالت حیر تھی۔ وہ جیسے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے پہلے ہاتھ پاؤں چلاتی خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ بہت افسوس ہے مجھے اس بات کا، بہت شرمندہ ہوں میں اپنی بیوی اور بچوں سے۔ تمہاری محبت میں پاگل ہو کر میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، بہت زیادتی کی تھی۔ تو اب مداوع کر دو اپنی شرمندگی کا، دوبارہ نکاح پڑھوا لو اپنی اس بیچاری بیوی کے ساتھ۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کے چلانے کے جواب میں ہاشم بالکل ٹھنڈے پرسکون انداز میں بولا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تمہاری سب باتیں احمقوں کی طرح مانتے چلے جانے کے باوجود میں نے اسے ایک بات تمہاری نہیں مانی تھی مریم، میں نے رومانا کو طلاق نہیں دی تھی۔
تب تم سے اس بات کو چھپانے کی وجہ تمہارا دھوکہ دینا نہیں بلکہ تمہاری ناراضگی سے بچنا تھا۔ میں تمہارے عشق میں پاگل ہو کر اسے طلاق دے دینا چاہتا تھا، مگر اس نے رو کر مجھ سے منت کی تھی، مجھے میری بیٹیوں کے مستقبل کا خیال دلایا تھا۔ میری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، کل کو ان کی شادی کا وقت آئے گا تو اس کے رشتے طے کرتے وقت ان کی ماں کی طلاق ان کے لیے نشان بن جائے گی۔ میں نے اپنی بچیوں کی خاطر رومانہ کی بات مان لی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا مریم، رومانہ آج بھی میری بیوی ہے اور آج میں واپس اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ 100,000 بار شکر کہ میرے بچوں کی ماں ایک شریف اور باکردار عورت ہے۔ تمہارے ساتھ گزارے وقت کو میں یہ سمجھ کر بھلانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے عیاشی کے لیے چند سال ایک بدکردار لڑکی اپنے نکاح میں رکھی تھی۔ جب میرا دل بھر گیا میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ اس کی تذلیل کر رہا تھا، جیسے کل رات خود کو پہنچتے ہر تکلیف کا اسے بے عزت کر کے اس سے بدلہ لے رہا ہو۔ وہ ہاشم کی تذلیل پر سکتے میں نہیں تھی، وہ اس کے جھوٹ پر سکتے میں تھی۔ رومانہ آج بھی اس کی بیوی تھی۔ ہاشم پچھلے کئی سال سے اس سے جھوٹ بولتا رہا تھا۔ یہ شہمات تھی، وہ چاروں شان چت تھی۔ وہ ہاشم سے لڑنا، اس پر چلانا، ہذیان بکنا سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ حیرت میں گم سم ایک ٹک سے دیکھے جا رہی تھی۔ ساری زندگی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی، انہیں دھوکے دیتی رہی تھی۔ کیا کوئی اسے بھی دھوکہ دے سکتا تھا؟ میں رومانہ اور اپنے بچوں کے پاس واپس جا رہا ہوں مریم۔ تمہیں طلاق کے کاغذات آج شام تک میرا وکیل پہنچا دے گا۔ میں تمہیں 15 دن کا نوٹس دے رہا ہوں، اگلے 15 دن میں میرا یہ گھر خالی کر دو۔ تمہاری وجہ سے اپنے بچوں کو میں نے یہاں سے نکالا تھا، اب انہیں پوری عزت اور احترام سے واپس ان کے گھر لاؤں گا۔ ہاشم سرد سے لہجے میں بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور سختی کے سوا کچھ نہ تھا۔ رہ گئی تم تو ویسے بھی میرا درد سر نہیں کہ تم کہاں جاؤ گی، مگر پھر بھی اگر تمہیں یاد ہو اس چند سالہ شادی کے دوران تم نے بہت کچھ مجھ سے تحفے میں وصول کیا تھا۔ میں نے منہ دکھائی میں اپنا ڈیفینس والا بنگلہ تمہارے نام کر دیا تھا۔ تم وہاں جا سکتی ہو، نہ جانا چاہو تو مت جانا۔ ویسے بھی تمہارے لیے کوئی نیا شکار پھنسا لینا کون سا مشکل کام ہے، پھنسا لینا کوئی میرے جیسا احمق۔ بہرحال 15 دن بعد میں رومانہ اور بچوں کو یہاں لے آؤں گا۔ آج کے بعد میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ استحزازیہ انداز میں حقارت سے بات کرتے شروع کرنے کے بعد آخر میں اس کا لہجہ بالکل سرد و سپاٹ تھا۔ اس نے اب غور کیا، ہاشم کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی، وہ تیار نظر آ رہا تھا۔ پیچھے سے ملازم بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ہاشم کا سوٹ کیس تھا۔ ہاشم سنجیدگی سے اس سے بولا، سوٹ کیس گاڑی میں رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہاشم نے ایک سرد کاٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، وہ دونوں ہاتھ لٹکاتے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بغیر کچھ کہے لمبے لمبے ڈھگ بھرتا لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ ہاشم، وہ چلائی، رکو ہاشم میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر باہر آئی۔ ہاشم گاڑی گیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ اس کا شوہر اسے دھتکار کر جا رہا ہے، وہ اسے طلاق دینے والا ہے۔ نہیں، وہ یہ تذلیل نہیں سہ سکتی۔ وہ ساری زندگی سر اٹھا کر زندہ رہی ہے، اسے کبھی کسی نے نہیں ٹھکرایا، اس نے لوگوں کو ٹھکرایا ہے۔ وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ اپنے پاپا کا سامنا کیسے کرے گی؟ اسے کچھ تو کرنا چاہیے، اسے ہاشم کو طلاق دینے سے روکنا چاہیے۔ وہ بھاگ کر اندر گئی، اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی، وہ بھاگ کر ہی واپس باہر گئی۔ اس نے طوفانی رفتار سے گاڑی سٹارٹ کی۔ نہیں، مریم نہیں ہار سکتی۔ مریم کو خدا نے جیتنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ مریم کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا شوہر اسے بدکرداری کا الزام لگا کر طلاق نہیں دے سکتا۔ اسے روڈ پر اپنے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی اسپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ وہ جنونی انداز میں گاڑی چلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہاشم طلاق کے کاغذات اپنے وکیل سے بنوائے، وہ اپنے پاپا کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ روک سکتے ہیں ہاشم کو ایسا کرنے سے، وہ روک لیں گے ہاشم کو اسے طلاق دینے سے۔ جتنی اسپیڈ وہ بڑھا رہی تھی اتنا ہی اسے لگ رہا تھا وہ دیر کر رہی ہے، وہ پاپا کے پاس پہنچ نہیں پا رہی۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پوری قوت سے دبایا۔ اسے سامنے پاپا نظر آ رہے تھے اور ان کے جتنا نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسے نفرت سے دیکھتے اتنا ہی اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت خطرناک موڑ کاٹا، وہ غلط طرف مڑی تھی۔ سامنے سے آتے ٹرک کے ڈرائیور نے بریک فوراً لگانے کی کوشش کی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بہت زوردار دھماکہ ہوا تھا، بہت بلند چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ آمنہ ICU میں تھی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ شہریار خان بہت پریشان تھے، وہ دونوں بھائی اپنی ماں کے لیے بہت پریشان تھے۔ دوپہر تک لیزا بھی ان کے ساتھ وہاں رہی تھی۔ پھر اس کے پاپا کا اس کے پاس فون آیا تھا، انہوں نے اسے گھر بلایا تھا۔ لیزا فوراً ہی چلی گئی تھی۔ وہ ماں کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ اسے لیزا سے یہ پوچھنے کا بھی دھیان نہیں آیا تھا کہ اس کے پاپا نے اسے اتنی ایمرجنسی میں گھر کیوں بلایا تھا۔ شہریار خان نے آمنہ کے مستقل معالج کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ شہر کے بہترین ہسپتال میں بہترین ڈاکٹرز کی زیر نگرانی آمنہ کا علاج ہو رہا تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہونے لگی تھی۔ آمنہ کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ انجائنا کے اٹیک کے فوراً بعد بہترین طبی سہولیات ملنے کے باعث خطرہ ٹل گیا تھا، مگر ان کے مستقل معالج کے چہرے پر وہ تینوں کچھ فکر سی دیکھ رہے تھے۔ آمنہ ہوش میں تھی، انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ باری باری وہ تینوں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس ICU میں جا رہے تھے۔ آمنہ سکندر کو دیکھتے ہی رونے لگی تھی، وہ ان کی حالت بگڑنے سے ڈر رہا تھا۔ دوپہر کے بعد سے آمنہ کے مستقل معالج نے ان کے مختلف ٹیسٹ کروانے شروع کر دیے تھے۔ انجانا کے اٹیک کے ساتھ ان ٹیسٹوں کا کیا تعلق تھا؟ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ گھر پر نویرہ اور علی تھے، وہ تینوں ہسپتال میں موجود تھے۔ زین نے شہریار خان سے رات میں گھر چلے جانے کو کہا، مگر وہ آمنہ کے پاس سے جانے کو آمادہ نہیں تھا۔ 2 ہی افراد وہاں رک سکتے تھے، اس لیے مجبوراً زین کو گھر جانا پڑا تھا۔
وہ تینوں آپس میں آمنہ کی طبیعت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ ساری رات وہ اور شہریار خان اسپتال میں ساتھ رہے تھے۔ شہریار خان اسے اداسی سے دیکھ رہے تھے، مگر ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آمنہ خواب آور ادویہ کے زیر اثر ساری رات پرسکون نیند سوتی رہیں۔ بظاہر اب ان کی حالت سنبھلی لگ رہی تھی، مگر اگلی صبح ڈاکٹرز انہیں بتا رہے تھے کہ جیسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ یہ اسپتال کا کانفرنس روم کی طرز کا کمرہ تھا۔ یہاں آمنہ کے خصوصی معالج کے ساتھ اس اسپتال کے چند اور قابل ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ سکندر اور شہریار خان کے سامنے بیٹھے تھے۔ آمنہ کے کل ہوئے تمام ٹیسٹوں کی رپورٹس ڈاکٹر کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ آمنہ کے مستقل معالج انہیں بہت دل دہلا دینے والی بات بتا رہے تھے۔ آپ کی مسز کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئی ہیں شہریار صاحب۔ کینسر دوبارہ پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً بلڈ اور یورین ٹیسٹ کروایا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹس میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں نے مناسب سمجھا تمام ٹیسٹ کروا لوں تاکہ ذہن کلیئر ہو سکے کسی کیفیت میں خوفزدہ سا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابھی 4 ماہ پہلے آمنہ کے تمام روٹین کے ٹیسٹ ہوئے تھے، وہ ان کی رپورٹس ٹھیک آئی تھی۔ جواباً ڈاکٹر فاروقی نے انہیں ملامت کرتی اور ان کا درد سمجھتی نظروں سے یوں دیکھا جیسے کہنا چاہتے ہوں بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون جانے 4 ماہ پہلے بھی بیماری اندر ہی اندر پھر پھیل رہی تھی، مگر چونکہ اس وقت انہیں پتہ چلنا خدا کی منشا نہ تھا، چنانچہ ٹیسٹوں کی رپورٹوں میں انہیں کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ پھر کوئی علاج؟ اب کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ آپ کا خوف اور پریشانی پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ میجر سرجری ہوگی دوبارہ، مگر اس میں رسک بہت ہوگا، ڈاکٹر فاروقی پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ وہ دونوں ڈاکٹرز کے دل دہلانے والے انکشافات سن کر باہر نکل آئے تھے۔ شہریار خان اس سے ایک قدم آگے تھے۔ وہ سست روی سے پیچھے چل رہا تھا۔ شہریار خان کو جیسے چکر سا آیا تھا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگے۔ پاپا! اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ وہ انہیں پکڑ کر بینچ پر بٹھا دینا چاہتا تھا، مگر شہریار خان ایک دم ہی اس کے گلے لگ کر رو پڑے تھے۔ سکندر، اپنی ماں کو بچا لو۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں، اگر اسے کچھ ہوا میں خود کو کیسے معاف کر پاؤں گا؟ وہ خود اس لمحہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ باپ سے ناراضگی، باپ کا خود پر کوئی ظلم اسے اس پل یاد نہیں رہا تھا، اس لیے اپنے دونوں بازو ان کے گرد پھیلا دی۔ وہ انہیں سنبھال رہا تھا۔ امو جان کو کچھ نہیں ہوگا پاپا، میں انہیں علاج کے لیے امریکہ لے کے جاؤں گا، بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کرواؤں گا، وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ شہریار خان نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ سکندر، لیزا سے شادی کر لو جلد جلد۔ آمنہ کو بہت ارمان ہے تمہاری شادی کا، جس طرح وہ چاہتی ہے اسی طرح دھوم دھام سے لیزا سے شادی کر لو۔ اس کا جسم تمہارے ہی غم میں غائل ہے، تمہیں خوش دیکھے گی تو شاید اس کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو سکے، پھر شاید وہ اپنی بیماری سے لڑ سکے۔ وہ روتے ہوئے سے بول رہے تھے۔ میں لیزا سے اسی طرح شادی کروں گا پاپا، جس طرح امو جان چاہیں گی۔ وہ دونوں برسوں بعد ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شہریار خان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ انہوں نے روتے روتے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سکندر، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں دنیا کا بدترین باپ ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں مجرم ہوں، تمہارا بھی اور تمہاری ماں کا بھی۔ آج آمنہ اس حال تک پہنچی ہے تو میری وجہ سے۔ پاپا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے اپنے سامنے بندے کے ہاتھوں کو کھولا۔ باپ سے معافی منگوانا تو اس کی منشا کبھی نہ تھا۔ اس کے غم میں اس کی ماں اس حال تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا باپ بہت کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے، کبھی جس کی طاقت اور حیثیت کو ایک دنیا تسلیم کرتی تھی، آج وہ اس طرح ٹوٹ کر بالکل بکھر کر رہ گیا ہے۔ والدین بھی تو اولاد کی بڑی سے بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے باپ کے لیے دل کو گداز کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ برسوں سے کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، اس وقت وہ باپ کے سامنے رو پڑا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو روتے ہوئے چومنے لگا۔ مجھے آپ سے اور امو جان سے بھی بہت زیادہ پاپا، مجھے آپ کی اور امو جان کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے آنسو آواز رو رہے تھے۔ آملہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آج شام میں ان کی چھٹی ہو جانی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق فی الحال وہ گھر جا سکتی تھی۔ ہاں، ان کے کینسر کے علاج میں بہت جلدی کیے جانے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے کل آمنہ کے معالجین سے میٹنگ کے بعد وہی امریکہ میں چند بڑے اسپتالوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کیا تھا، اور وہاں سے ملی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے آج صبح سویرے ہی آمنہ کی تمام رپورٹس وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے ارسال کر دی تھی۔ اس وقت وہ تینوں آمنہ کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ جاگی ہوئی تھی، ان کے ایک طرف وہ بیٹھا تھا، دوسری طرف زین بیٹھا تھا۔ آمنہ باری باری ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور، بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ امو جان، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں لیزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ چاہیں گی بالکل اسی طرح۔ آپ جس فنکشن کے لیے کہیں گی میں وہ فنکشن رکھوں گا شادی پر۔ وہ مسکرا کر انہیں یقین دلا رہا تھا۔ آمنہ نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیزا اور محمود صاحب راضی ہیں شادی کے لیے سکندر؟ انہوں نے نگاہت بھری آواز میں بے یقینی سے پوچھا۔ سب راضی ہیں امو جان، بس آپ کا انتظار ہے، آپ جلدی سے ٹھیک کر لیں تاکہ جلد از جلد شادی ہو سکے۔ اس مرتبہ آمنہ کو یہ جواب زین نے دیا تھا۔ آمنہ نے پہلے زین کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھا تھا۔ وہ زین کی بات کی تصدیق کیے سر اسپات میں ہلا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے پورچ میں آیا۔ اب تک اسے راستے یاد ہو گئے تھے، اسی لیے وہ گاڑی خود چلا کر جانا چاہتا تھا۔
وہ باہر نکلا تو اسے پورچ میں زین گھر کے چند ملازمین کے ساتھ سیاہ گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ علی بھی وہیں کھڑا تھا۔ پاس ٹوکرے میں پھول رکھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت اور تازہ پھول۔ زین ملازمین کو ساتھ لگائے دولہا کی گاڑی سجا رہا تھا۔ وہ دوسری گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ زین نے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی لگ رہی ہے گاڑی؟ گاڑی کا ایک حصہ پھولوں سے سج چکا تھا۔ زین اسی کو دیکھتا سکندر سے پوچھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت۔ وہ زین کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے مسکرا کر تعریف کی۔ سکندر پاپا، آج آپ کی شادی ہے نا لیزا آنٹی کے ساتھ؟ علی کے معصومانہ سے انداز میں بولنے پر وہ ہنس پڑا۔ ہاں علی، آج تمہارے سکندر پاپا اور لیزا آنٹی کی شادی ہے، اس کے بجائے علی کو زین نے جواب دیا تھا۔ امو جان کو ہسپتال سے آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ وہ فی الحال مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی۔ ان کی ہسپتال سے آتے ہی شہریار خان نے محمود خالد سے مل کر آنن فانن شادی اور ولیمہ کا دن طے کر لیا تھا۔ آمنہ کی ہسپتال سے گھر واپسی کے موقع پر وہ شہریار خان اور زین کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا تھا، پورے 12 سال بعد۔ اس کی خودداری، خود پسندی اور انا سے کہیں زیادہ قیمتی اس کی ماں کی زندگی تھی۔ اسے گھر میں قدم رکھتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر پر کبھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ شادی کی تیاریاں بھاگ دوڑ کر شہریار خان اور زین نے کی تھی۔ اس نے تو ان 5 دنوں میں آمنہ کو جلد از جلد علاج کے لیے امریکہ لے جانے کے سلسلے میں کوششیں کی تھی۔ نکولس کا بڑا بھائی سان فرانسسکو میں ایک جانا مانا اور قابل سرجن ہے۔ اسی نے کسی بہت اچھے اور قابل سرجن کے بارے میں اسے بتایا تھا، جس کے علاج سے کینسر کے کئی مریض صحت یاب ہو چکے تھے۔ رپورٹس یہاں سے اس نے بھیجی تھی، وہاں اس قابل ڈاکٹر تک رسائی نکولس کے بھائی کی وجہ سے آسان ہوئی تھی۔ آمنہ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد اس ڈاکٹر نے خاصی امید دلائی تھی کہ ان کا علاج ابھی بھی ممکن ہے اور وہ ایک مرتبہ پھر اس موذی مرض سے صحت یاب ہو سکتی ہیں۔ آج سے ٹھیک 15 دن بعد اسے آمنہ کو سان فرانسسکو لے جانا تھا۔ شہریار خان بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ کل رات ہی یہ کنفرم ہوا تھا کہ اور رات جب اس نے شہریار خان اور زین کو یہ بات بتائی تو ان دونوں کے مایوس چہروں پر امید جگمگانے لگے تھی۔ امو جان ٹھیک ہو جائیں گی نا سکندر؟ زین نے رندی آواز میں سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہاں زین، انشاءاللہ امو جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کی آدھی بیماری تو کل مجھے اور لیزا کی شادی کرتے دیکھ کر دور ہو جائے گی، اور باقی بیماری اللہ ڈاکٹر کے ذریعے ٹھیک کرا دے گا۔ وہ نرم لہجے میں زین سے بولا۔ وہ زین کے پاس بیٹھ گیا، اسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ، زین اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زین کے اور اس کے بیچ گزرے ماہ و سال کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بات ہوتی تو صرف ماں کے متعلق۔ اس کی ماں وہ مرکز تھی جس کے گرد وہ دونوں بھائی ایک ہی امید اور دعا کے ساتھ جمع تھے کہ ماں صحت یاب ہو جائے، ماں کے جسم سے ساری بیماری دور ہو جائے، ماں کے دل کا سارا غم مٹ جائے۔ ماں جو برسوں سے روتی رہی ہے، اب ان کے لبوں پر صرف مسکراہٹیں ہوں اور دل میں فقط خوشیاں۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ زین نے اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، امو جان کی ایک دوا ختم ہو گئی ہے، وہ لینے جا رہا ہوں، سکندر قدرے سنجیدگی سے بولا۔ دوسری گاڑی کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے کہ علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، سکندر پاپا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ سکندر رک گیا۔ اس نے مسکرا کر علی کو دیکھا تھا۔ آ جاؤ علی۔ سکندر کے چہرے پر بھتیجے کے لیے والہانہ چاہت تھی۔ علی بھاگتا ہوا سکندر کے پاس گیا۔ سکندر نے بے ساختہ اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کے گالوں پر پیار کیا۔ وہ خاموشی سے بھائی اور بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ ان چند دنوں میں علی سکندر سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ سکندر کی زین سے ماں کی بیماری سے ہٹ کر کچھ زیادہ بات ہوتی تھی، نہ نویرا سے سلام دعا سے زیادہ کچھ بے تکلف گفتگو، مگر علی سے جیسے اس کی پکی دوستی ہو گئی تھی۔ آئس کریم کھلائیں گے سکندر پاپا؟ میں اپنے علی کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ سکندر نے اسے گود میں لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دونوں تایا بھتیجے میں سالوں پرانی دوستی اور بے تکلفی نظر آ رہی تھی۔ اور چاکلیٹ بھی دلائیں گے؟ علی کی معصومانہ فرمائشیں جاری تھی۔ چاکلیٹ بھی دلاؤں گا۔ سکندر نے اسے آگے اپنی برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ بھائی اور بیٹے کو گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر جاتا محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سکندر سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ علی کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھا کرے۔ اس کی خواہش تھی، اس کی دعا تھی کہ علی بڑا ہو کر سکندر جیسا بنے، محبت کرنے، درگزر کر دینے والا، معاف کر دینے والا، اعلیٰ ظرف رکھنے والا۔ اسے علی میں نہ تو ایک اور شہریار خان چاہیے تھا، نہ ہی ایک اور زین شہریار۔ ان کے دادا جی، ان کے پاپا، وہ خود انتہا پسند لوگ تھے، جنونی اور پاگل لوگ تھے۔ نسل در نسل ان کے خاندان میں چلتا یہ پاگل پن اب ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسے سکندر نے ان کے خاندان میں چلی آتی انتہا پسندی اور خود پرستی نہیں لی، وہ چاہتا تھا علی بھی نہ لے۔ برسوں کی دوریاں اور فاصلے تھے، سب کچھ دوبارہ پہلے جیسا ہونے میں بہت وقت لگنا تھا۔ سکندر اسے گلے لگا سکے، وہ سکندر سے اپنے دل میں آئی یہ تمام باتیں کہہ سکے، یہ سب ممکن ہو پانے میں ابھی بہت وقت لگنا تھا۔ صدیوں کے فاصلے پل بھر میں تو نہیں سمٹ سکتے نا۔ علی سے باتیں کرتے ہوئے، اس کو معصومانہ باتوں پر مسکراتے ہوئے سکندر نے گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سکندر سے دوری اور فاصلے کے سبب وہ بہت کچھ جو کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ پا رہا تھا، مگر نویرے سے تو وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے جو وہ اس سے سننے کی منتظر ہے۔ گزشتہ کئی دن پہلے سکندر کی پریشانی اور پھر ماں کی بیماری کی بھاگ دوڑ میں گزرے تھے۔ اسے سکون سے بیٹھ کر نویرا سے بات کرنے کی مہلت نہ ملی تھی، مگر اس پریشانی اور بھاگ دوڑ میں بھی اسے نظر آ رہا تھا کہ بظاہر امو جان اور گھر کے تمام افراد کا پہلے کی طرح خیال رکھتی نویرا اس سے دور ہو گئی تھی، اس سے فاصلے پر چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر لمحہ ایک شکایت ہوتی تھی۔ اس سے شادی کے ان گزرے برسوں میں بھی اس نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ اس
کی کبھی کسی سے منگنی ہوئی تھی۔ مریم کی ان کی زندگیوں میں کسی طوفان کی طرح واپس آ جانے نے ماضی کی ساری راکھ ہی کریت ڈالی تھی۔ جس شوہر کو وہ بلا شرکت غیر اپنا سمجھتی تھی، کیا وہ ماضی میں کسی کی محبت میں بھی مبتلا رہ چکا تھا؟ اور وہ محبت اتنی زوراور تھی کہ اس نے اپنے سگے بھائی تک کو پورے 12 سال چھوڑے رکھا تھا۔ اسے نویرا کے دل کی بدگمانیاں اور ناراضگیاں دور کرنی تھی۔ محبت تو وہ اس سے کرتا ہے نا، تو کیا حرج ہے اگر وہ نویرا کے دل سے بدگمانی مٹانے کو یہ کہتے کہ 12 سال پہلے اسے محبت اور پسندیدگی میں فرق کرنا نہیں آتا تھا۔ مریم اپنی غیر معمولی ذہانت اور بے تحاشا حسن کی وجہ سے اسے پسند آ گئی تھی۔ تب وہ پسندیدگی کو محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر اس کا یہ جھوٹ نویرا کے دل کو خوشی دے دیتا ہے، اسے پھر سے اس کے نزدیک لے آتا ہے، تو وہ اس جھوٹ کو جائز سمجھتا تھا۔ سکندر کی شادی کے دن جب ان کے گھر میں خوشیاں بکھری ہوئی تھی، اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا نویرا سے یہ سب کہنے کے لیے۔ اس نے گاڑی کی سجاوٹ کا بقیہ کام نوکروں کو سمجھایا اور خود گھر کے اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔ یہ سکندر اور لیزا کے ولیمے کی رات تھی۔ کل بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کی خواہش کے مطابق ان کی بارات باپ کے گھر سے گئی تھی۔ آمنہ دلہا کی گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علی شہبالہ بنا تھا۔ گاڑی زین نے چلائی تھی۔ نویرا بھی دلہا کی گاڑی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آمنہ نے شادی کے دن وہی ساڑی پہنی تھی جو لیزا کے لیے عروسی ملبوسات کی خریداری کے موقع پر اس نے انہیں دلوائی تھی۔ آمنہ بے تحاشا خوش تھی۔ وہ کسی پل خوشی سے رو پڑتی اور اگلے ہی پل کھلکھلا کر ہنسنے لگتی۔ انہوں نے شادی اور ولیمہ کی تقریبات میں ویل چیئر پر بیٹھ کر شرکت کی تھی۔ برسوں کی آبلا پائی کے بعد بھی خوشی اللہ نے انہیں دکھائی تھی۔ ان کی فیملی اکٹھی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ تھے۔ ان کا ایک بیٹا ان کی دائیں طرف تھا، دوسرا بائیں طرف۔ وہ اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں سے سامنے دیکھ کر جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ بیماری تو اللہ کے حکم سے آپریشن، علاج اور دواؤں کے ذریعے ہی ان کے جسم سے باہر نکلنی تھی، مگر اتنا اب اسے یقین تھا کہ اس کی امو جان اب اپنی بیماری سے لڑیں گی۔ ان کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پھر سے پیدا ہو گئی ہے، اور زندہ رہنے کی یہ امنگ ہی انہیں اپنی بیماری سے لڑنے میں مدد دے گی۔ شادی کے تحفے کے طور پر آمنہ نے اسے اور لیزا کو ہنی مون کے لیے اٹلی کا ریٹرن ٹکٹ دیا تھا۔ ماں کی بیماری کے اس مشکل موقع پر نہ اس کا دل تھا ہنی مون کا اور نہ ہی لیزا کا، مگر آمنہ کا اصرار تھا کہ وہ دونوں جائیں۔ ابھی ان لوگوں کے امریکہ جانے میں 2 ہفتے باقی ہیں، تو کیا حرج ہے اگر اگلا 1 ہفتہ وہ اور لیزا اٹلی میں گزار آئیں۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں کے دل کو خوشی دینے کے لیے اس نے لیزا کے ساتھ اٹلی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ولیمہ والی رات ہی ان لوگوں کی فلائٹ تھی۔ نینی بھی ان کے ساتھ شادی میں شرکت کرنے کے لیے بطور خاص پاکستان آئی ہوئی تھی۔ شادی کی تقریبات میں شرکت کر کے آج رات انہیں بھی ان دونوں کے ساتھ ہی روم واپس چلے جانا تھا۔ سب لوگ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ شہریار خان، آمنہ، زین، نویرا، علی، محمود، خالد اور عائشہ۔ آمنہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ لیزا کے دونوں ہاتھوں پر مہندی رچی تھی۔ وہ اسٹائلش مگر سادہ لباس میں تھی، لیکن اس سادگی میں بھی اس کے نئے نئے دلہن ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ لیزا شہریار خان، آمنہ اور نویرا سے مل رہی تھی۔ شہریار خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دی تھیں۔ آمنہ نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ نویرا نے پیار سے گلے لگایا تھا۔ علی سکندر کی گود میں چڑھا ہوا تھا۔ اس کی سکندر سے بے تکلفانہ اور دوستانہ انداز میں باتیں ہو رہی تھیں۔ زین خاموشی سے سکندر کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب سکندر کی بارات لے کر وہ لوگ گھر سے نکل رہے تھے، اس کا دل چاہا تھا وہ بھائی کے گلے لگ جائے، اسے مبارکباد دے۔ جب سکندر اور لیزا کا نکاح ہوا، اس پر سب کو سکندر سے گلے ملتے اس نے دور سے اور حسرت سے دیکھا تھا۔ اس کا بھی دل چاہا تھا وہ اس کے پاس جائے، اسے گلے لگا کر خوشیوں کی دعائیں دے، مگر ایک جھجک تھی جو اسے سکندر کے پاس جانے سے روک رہی تھی۔ نہ جانے سکندر اس کے گلے لگنا چاہے گا بھی کہ نہیں۔ سب سے ملنے کے بعد اب لیزا محمود خالد سے مل رہی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک دکھ چھلک رہا تھا۔ اس دکھ کی وجہ وہ جانتی تھی۔ وہ باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ خوش رہو بیٹا، اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے انہوں نے دعا دی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا پاپا۔ باپ کا دکھ محسوس کر کے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ تم نے مریم کو فون کیا تھا؟ چند لمحوں بعد بہت دھیمی آواز میں انہوں نے اس سے پوچھا۔ اب وہ باپ کے ہاتھ تھامے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بہت کوشش کی پاپا، مگر ابھی خود میں اتنا ظرف پیدا نہیں کر سکی کہ اس سے مل سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ اگلی بار پاکستان آؤں گی تو اس سے ضرور ملوں گی۔ ہے تو وہ میری بہن ہی نا، اسے زندگی بھر کے لیے چھوڑ تو نہیں سکوں گی۔ محبت نہیں رہی مگر خون کا رشتہ تو ہے نا پاپا۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ سیم کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع پا کر محمود خالد نے اسے بلایا تھا۔ وہ اور محمود خالد اسپتال میں سیم کے پاس رہے تھے جب تک سیم ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں موجود رہی تھی، مگر اس کے ہوش میں آتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اس سے نہیں ملی تھی۔ ان کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا، اب انہیں اندر چلے جانا تھا۔ نینی نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر جیسے اسے تسلی دینی چاہی ہو۔ وہ لیزا اور محمود خالد کا دکھ محسوس کر رہی تھی۔ چلو لیزا، دیر ہو رہی ہے، وہ اس سے بولی۔ سکندر بھی اب ماں باپ، نویرا، محمود خالد اور عائشہ سے مل رہا تھا۔ پاپا، امو جان کی ساری تیاری کروا دیجیے گا، میں اگلے ہفتے واپس آ جاؤں گا۔ فکر مت کرو بیٹا، ساری تیاری ہو جائے گی۔ تم اور لیزا بس دل بھر کر گھومو پھرو، انجوائے کر کے آؤ۔ شہریار خان شفقت اور محبت سے بولے۔ اسے زین کی طرف دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ زین کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنا خیال رکھنا سکندر، زین مسکرا کر بولا۔ وہ اب بھی بھائی کے گلے نہیں لگ سکا تھا۔ سکندر نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا لیا۔
جیسے اس کے دل کی بات وہ اس سے کہے بنا ہی جان گیا تھا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا ذہن، وہ اسے گلے لگائے لگائے بولا۔ مزین شہریار نے زندگی میں پہلی بار اپنے بڑے بھائی پر فخر کیا تھا، رشک کیا تھا، کسی نفرت یا حسد میں مبتلا ہو کر نہیں، مگر اسے رشک سے دیکھتے یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ بھی سکندر جیسا ہوتا، اس کی طرح اعلیٰ ظرف اور درگزر کا حوصلہ رکھنے والا، اسی کی طرح محبتوں کو بنا لفظوں کے سمجھ لینے والا۔ وہ اپنے فلیٹ پہ تنہا تھی، ساحل سمندر سے نزدیک۔ یہ فلیٹ کئی برس پہلے اس نے اس وقت خریدا تھا جب محمود خالد نے اپنی کچھ پراپرٹی ان دونوں بہنوں میں برابر برابر تقسیم کی تھی۔ تب لیزا نے روم میں اور اس نے کراچی میں اپنے لیے فلیٹ خریدا تھا۔ اس کے فلیٹ کی لیونگ روم کی بڑی بڑی فرینچ ونڈوز سے سمندر کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ تب اسی منظر کی دلکشی سے محصور ہو کر اس نے یہ فلیٹ خریدا تھا۔ اب یہ منظر اس کے 24 گھنٹوں کا ساتھی تھا۔ وہ دن کے 24 گھنٹے یہاں ان کھڑکیوں کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھ کر سمندر کو دیکھتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ اس خوفناک ایکسیڈنٹ میں اس کی جان بچ گئی تھی، کاش نہ بچی ہوتی، مگر اس کی قسمت میں بچ جانا اور معذور اور اپاہج ہو کر ویل چیئر پر آ جانا لکھا تھا۔ ہاشم کے کسی پیسے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ اس کے تحفے میں دیے گھر میں بھی نہیں گئی تھی۔ طلاق کے بعد اب اس کے کسی بھی چیز پر کیا حق تھا؟ اس کے پاپا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ہسپتال سے آنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جائے، مگر باپ کی نظروں میں گر کر معذور اور اپاہج ہو کر ایک بوجھ بن کر وہ ان کے گھر پر کیسے جا سکتی تھی؟ مریم ساری زندگی سر اٹھا کر زندہ رہی تھی۔ اسے ویل چیئر سے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے باتھ روم جانے ہر چیز کے لیے مدد درکار ہوتی تھی، سو اس کام کے لیے اس نے ایک کل وقتی میٹ رکھ لی تھی۔ محمود خالد روز شام میں اس کے پاس آتے تھے، وہ چند گھنٹے اس کے پاس گزارتے تھے۔ اس دوران وہ دونوں ہی خاموش رہتے تھے، بہت بولنے، بہت چہکنے، بہت تیز تیز زندگی کی دوڑ میں شامل مریم بولنا ہی بھول گئی تھی۔ اس کے پاس لفظ گم ہو چکے تھے۔ اس کے اور اس کے باپ کے درمیان چند مختصر جملوں کا تبادلہ ہوتا تھا، جیسے آج اسے اس سے پتہ چلا تھا کہ لیزا اور سکندر ہنی مون کے لیے اٹلی گئے ہوئے تھے۔ لیزا بہت خوش ہوگی۔ اس نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں باپ سے پوچھا۔ ہاں، وہ باپ کی نظروں میں اپنے لیے دکھ اور مایوسی نہیں دیکھ پاتی تھی، اس لیے ان سے نظریں نہیں ملایا کرتی تھی۔ یہاں سارا دن اکیلے رہ کر پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو بیٹا، میرے ساتھ گھر چلو۔ آج پھر جانے سے پہلے انہوں نے اسے سمجھایا تھا اور روزانہ کی طرح اس نے پھر انکار کیا تھا۔ پاپا مجھے اس قید تنہائی میں رہنے دیں، میں دنیا کا اور لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ روزانہ کی طرح اسے سمجھانے میں ناکام ہو کر محمود خالد مایوس اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، باپ کا دل دکھانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آج جو بلان آقا اس کے پاس آتا تھا، اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اس کے لیے سب سے زیادہ مضطرب رہا کرتا تھا، اور جو اسے معذور اور اپاہج دیکھ کر پہرو رویا کرتا تھا، وہ اس کا باپ ہی تھا۔ وہ اس کی نظروں سے گر چکی تھی، پھر بھی انہوں نے اسے چھوڑا نہیں تھا، مگر باپ کی نظروں سے گر کر اس کے لیے جینا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ ساری زندگی کبھی رک کر کچھ سوچا نہیں تھا کہ زندگی کے ہنگامے فرصت نہیں لینے دیتے تھے۔ آج سوچنے کے لیے فرصتیں ہی فرصتیں تھیں۔ سچا دوست زندگی میں کوئی بنایا نہیں تھا۔ جو ماسک لگے چہرے اور مصنوعی محبتیں اس نے اپنے گرد جمع کر رکھی تھیں، وہ اس کے ویل چیئر پر آتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ پارٹیز، ورک شاپس، کانفرنس، سیمینارز، چیریٹی شوز، اب اس کے کسی بھی دوست کو ایسے کسی بھی موقع پر اس کی یاد نہیں آتی تھی۔ یہ سب کچھ ایک دم ہی اس کی زندگی سے باہر نکل گیا تھا۔ حاصل زندگی یہ تھا کہ اس کے پاس صرف ایک رشتہ بچا تھا، اس کا باپ، جو مجبور تھا آج بھی اس سے محبت کرنے پر۔ زندگی اس طور گزر رہی تھی کہ صبح سے شام اور شام سے رات یوں ہی خاموشی سے سمندر کو دیکھتے تمام ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ہر روز سکندر کو بھی سوچتی تھی اور لیزا کو بھی۔ سکندر کا خیال اسے پہرو بے چین رکھتا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے چاہا تھا، وہ شخص جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اور جس نے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ اس کے گھر والوں کی نظروں سے گرا کر اس کے گھر سے نکلوا کر لیا تھا۔ جو اس نے 12 سال قبل سکندر کے ساتھ کیا تھا، آج وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ سمندر اس سے باتیں کرتا تھا۔ سمندر اسے بعض دفعہ بہت سچی اور کڑوی باتیں کہہ جاتا تھا۔ سمندر اسے کہتا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ خدا کا انصاف ہے۔ وہ اپنے باپ کی نظروں سے گر گئی تھی۔ اس کی بہن اسے عمر بھر کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے ذلتوں کے ساتھ اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ سمندر کہتا تھا اسے سکندر کی آہ لگی ہے۔ سکندر نے قبولیت کے کسی لمحے میں بڑے سچے دل سے اسے بد دعا دی تھی۔ تبھی تو اس کے مقدر میں اللہ نے موت نہیں، یہ معذوری والی زندگی لکھی ہے۔ کسی کو اپنے آگے خاطر میں نہ لانے والی مریم کے ارد گرد سے اس کے تمام چاہنے والے، اس پر نثار ہونے والے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ تنہا رہ گئی تھی۔ صبح سے رات تک اس کے پاس سوچیں ہی سوچیں ہوتی تھی۔ کسی پل پچھتاوے بھی ہوتے تھے۔ کاش وقت ایک بار پھر پیچھے کی طرف چلا جائے، کاش اب کی بار وہ سب کچھ کرتے جو پاپا اس سے چاہتے تھے۔ وہ ممی کا گھر خراب نہیں کروائے گی، وہ ممی کے شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کروائے گی، وہ پاپا کے پاس لندن چلی جائے گی، وہ اپنے اندر وہ سب خوبیاں پیدا کرے گی جو لیزا میں ہیں۔ وہ لیزا سے کہے گی وہ اس کی ذہانت لے لے، اس کا حسن لے لے، بدلے میں اپنا بہت عام اور معمولی ہونا اسے دے دے، اپنا بیوقوف ہونا اسے دے دے۔ کوئی اسے بیوقوف بنائے، اسے استعمال کرے تو اسے پتہ بھی چلے، اپنا ایسا احمق اور سادہ ہونا اسے دے دے۔
اسے اس کے حسن اور ذہانت کے عوض محمود خالد اور سکندر شہریار دے دے۔ جب وہ لیزا جیسی ہوگی تو ملیں گے نا، اسے محمود خالد اور سکندر شہریار ملیں گے نا، اسے ان دونوں کی محبتیں اور ان دونوں کا ساتھ۔ کاش وہ مریم نہ ہوتی، کاش وہ لیزا ہوتی۔ اسے حسن نہیں چاہیے، اسے ذہانت نہیں چاہیے، اسے لیزا جیسا دل چاہیے۔ وہ لیزا کیوں نہیں، وہ لیزا جیسی کیوں نہیں؟ یہ اٹلی میں ان کا آخری دن تھا۔ ان 8 دنوں میں وہ دونوں نیپلز، فلورنس، ٹیوولی سب جگہ گئے تھے، جیسے تمام یادوں کو تازہ کر رہے ہوں۔ انہوں نے پہلے ساتھ کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ تب روم میں جو جگہ وہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیزا نے اب اسے دکھا دی تھی۔ لیزا کے فلیٹ پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں نینی نے مزے مزے کے کھانے پکا پکا کر کھلایا کرتی تھی۔ روبرٹو نے ان دونوں کے اپنے گھر پر دعوت کی تھی۔ وہ ان دونوں کی شادی پر بہت خوش تھا۔ مجھے تبھی لگتا تھا کوئی چکر ہے تم دونوں کے بیچ۔ یہ لیزا جس طرح تمہارے ایکسیڈنٹ پر پریشان ہوئی تھی، تمہیں اپنے گھر لے گئی تھی، میں تبھی سمجھ گیا تھا معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ان دونوں سے بولا، جواباً وہ کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ آج روم میں اس آخری دن وہ دونوں ٹریوی فاؤنٹین آئے ہوئے تھے۔ لیزا بڑے اہتمام سے پینٹنگ کا سامان ساتھ لائی تھی۔ وہ آج ٹریوی کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اس کی پینٹنگ بنانا چاہتی تھی۔ پھر پانی؟ اس نے مسکرا کر لیزا سے کہا۔ ہاں پھر پانی، سنیور سکندر۔ وہ شرارتی انداز میں ہنسی۔ ہاں میں یہ بھول گیا تھا، تمہیں پانی میں اور مجھ میں بہت کچھ ایک جیسا لگتا ہے۔ وہ دونوں فاؤنٹین کے نزدیک کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح وہاں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میں سکہ اچھالوں؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ لیزا ایک طرف اپنا پورٹیبل ایزل سیٹ کر رہی تھی۔ اچھالو، وہ ہنس کر بولی۔ ٹھیک ہے میں سکہ اچھالتا ہوں، تم میری تصویر کھینچو۔ اس نے جیب سے والٹ نکال کر ایک سکہ نکالا۔ کسی ٹورسٹ کی طرح کیمرہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ اس نے وہ لیزا کو پکڑایا۔ وہ بالکل صحیح انداز سے سکہ پکڑ کر کھڑا تھا۔ اس کی پشت فاؤنٹین کی طرف تھی، ہاتھ کندھے سے اونچا تھا اور اس نے مضبوطی سے سکہ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے سکہ پانی میں اچھالا۔ لیزا نے اس کی تصاویر لے لی تھی۔ تصاویر لینے کے بعد وہ اس کے پاس